वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं बजट जे हवाले सां। हींअर असांजो क्वेश्चन्स हूंदा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब खां, उहे हूंदा RGST जे हवाले सां हिकु स्टेटमेंट ॾिनी हुई इन्हनि लास्ट जेको आहे सो मीटिंग में पंहिंजे उनखां अलावा प्रोविंशियल हवाले से छा सूरत हाल रहती बजट की। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फेडरल बजट ओवरऑल कंट्री की जो बजट है वो 3.854 ट्रिलियन की बात हो रही है, तो क्या समझ रहे हैं अगर आप हम प्रोविंशियल इशूज़ को अगर हम सामने रखें, 18th अमेंडमेंट को सामने रखें, उसके बाद प्रोविंशियल जो हमारी ज़रूरियात है हमारी उनको सामने रखें, तो आप क्या समझते हैं कि कितना शेयर प्रोविंसेस में आएगा? और स्पेशली सिंध के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि सिंध जो है वो ज़्यादा रिसोर्स जनरेशन दे रहा है एनर्जी के हवाले से या उसके अलावा सब्जियों के हवाले से, दो कि पंजाब भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन सिंध भी कम नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बजट का कितना हिस्सा जो प्रोविंसेस में आएगा स्पेशली सिंध के हवाले से? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि इंतखाबी मंशूर जब आया था, आपने देखा होगा जिस पर इलेक्शन लड़े तो बेनज़ीर शहीद ने दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि सर्विसेज जो है ना ये सूबों को चले जाएंगे। सही। दूसरे अल्टीमेटली जो है आपका GST वगैरह सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये तो सूबाई मसला है ना। तो ये अब आपको पाकिस्तान में एक चीज़ आपको समझनी होगी, अगर आपको पाकिस्तान को या वफाक को मजबूत करना है तो आपको सूबों को मजबूत करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। ये सोच गलत है कि इस्लामाबाद को मजबूत करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। सूबों को आप मजबूत करें, ठीक, सूबों को पावर्स दें, सूबों को इख्तियार दें, ठीक है। तो ये बुनियादी फलसफा है, सही, और इस पर किसी को एतराज नहीं है। और काफी चीजें सूबों को ट्रांसफर कर रही है अभी। अब देखिए, सूबों को ट्रांसफर जरूर कर रहे हैं, और अब जैसे आपने मैंने बताया था ना कि जो 730 अरब रुपए का बजट है डिफेंस डेवलपमेंट का, उसका 430 के करीब जो है वो इसमें सूबों के हैं, जिसमें से 120 सिंध का है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब सवाल ये इसमें बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया, वो ये हो गया कि एक तो जब सूबों को इतना पैसा एडिशनल मिल गया, इजाफी पैसे मिल रहे हैं ना, तो खर्च करने की भी तो सलाहियत होनी चाहिए ना। सही। तो क्या सूबों ने इस दौरान में अपनी खर्च करने की सलाहियत को बेहतर बनाया है? एक तो बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए ना, मैं अगर एक तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ उसको 5 गुना बढ़ा दें तो मेरी खर्च करने की सलाहियत नहीं होगी, मैं ज़ाया कर दूंगा। अच्छा, आप ही की बात और ज़्यादा इसके एडअप हो जाएगी। ये बात मैं बताना चलूँ आपको कि 77 अरब रुपए जो हमें सिंध को रिलीज़ हुए थे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें से 40 रिलीज़ भी हुए थे और 26 हमने सिर्फ उसमें से खर्च किए हैं। अब बाकी सारे रिमेनिंग है। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी देखें कि हमने खर्च कितना किया। आपकी वही बात कि क्या सलाहियत हमें है वो उसको खर्च करने की, क्योंकि 40 रिलीज़ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 26 खर्च कर पाए पूरे साल के अंदर। क्या हमारी ना अहली है? अब इसको आप बात को आगे अब देखिए ना, वही मैंने बताया ना कि उनकी सलाहियत डेवलप नहीं की है ना। ये तो प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आपने इंतखाबी मंशूर आया था, ये हुकूमत आई थी, फिर तो उसी वक्त से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी। उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया। फिर NFC अवार्ड आया तो सियासत में लग गए, क्योंकि NFC अवार्ड पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि हमारे जो वजीर आला हैं उन्होंने लिखा था खत, और ये कहा था सदर साहब को कि जी ये सिंध के साथ आप गद्दारी हो रही है और इसको आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। तब जाके उनको हक मिला, अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो नहीं मिलता। फिर हम सियासत में पड़ गए NFC अवार्ड के बाद। तो ये जो तैयारी होनी चाहिए थी ये आज तक नहीं हो सकी। तो पहली चीज तो ये कि कुछ जब बजट खसारा को पूरा करना होता है तो ये कहते हैं कि तरक्याती खर्चात को कम कर दो, खुद ही फैसला करते हैं, और जो करना होता है वो भी नहीं खर्च होता। तो फिर जब खर्च नहीं होता, 30 जून आती है तो अनहदुन कुछ खर्च करते हैं, फिर वो पैसा ज़ाया हो जाता है। तो एक हमारा मसला है पैसा ज़ाया होना। तो दूसरा इससे भी बड़ा मसला है जो आपने उठाया, वो मसला ये है कि जब सूबों को आप इजाफी वसाइल दे रहे हैं और टैक्स की आमदनी ना आप बढ़ाएं ना सूबे बढ़ाएं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक। तो इस वक्त आपको पता है कि तमाम सूबे 0.6% ऑफ GDP टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 0.7% टोटल। तो अगर 0.7% कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें सूबों को डिवोल्ट कर दें, सूबों को दे दें, जो कि होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जो अभी तक नहीं दी वो भी दे दें। इस्लामाबाद का क्या ताल्लुक है तालीम से, सेहत से? क्या कर रहे हैं? आपको अपना करने दें आप यहाँ पर सारे, ठीक है ना? सही। तो इसलिए जब आप सूबों को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए तो एक तो सलाहियत अपनी तेजी से बढ़ाएं जो नहीं बढ़ाई। दूसरा मसला ये है कि वो पैसा कहाँ से आएगा? मरकज भी टैक्स नहीं लगा रहा, आप भी नहीं लगा रहे। अब में से आप कराची में बैठे हैं, आपको पता है कि कराची में जो 1000 गज का प्लॉट है फर्स्ट कीजिए कि फेज 6 में, वो इस वक्त जो है ना 5 करोड़ का है। ठीक। वो जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो वो 1 करोड़ की भी नहीं होती। सही। तो उसको ठीक करें ताकि टैक्स आए, ब्लैक मनी नहीं हो। तो ये कौन करेगा? सूबाई असेंबली करेगी, प्रॉपर्टी उनका। वैसे भी हमने काफी सारे प्रोग्राम्स में ये बात की कि टैक्स मेजरमेंट्स जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं उनको बेहतर बनाने की जरूरत है, ना ही कि न्यू टैक्स इम्प्लीमेंटेशन लाए जाए। उनको समझाएं ना जो हुकूमत में है, ये आपने कर ली, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है
لیکن اس کو آپ دہرائیے، جیسے ابھی آپ نے دہرایا، اس کی وجہ یہ ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جن لوگ وہاں بیٹھے ہیں اس میں ان کا نقصان ہے. مثلا میں وڈیرا ہوں اور میں بیٹھا ہوں اسمبلی میں، تو میں آپ کی بات کیوں مانوں گا؟ صحیح. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پریشر ڈالنا ہوگا. تو مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو اضافی رقم دے دی، الحمدللہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھے پریشانی ہے. پھر وہ پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو صوبوں کو بھی تو کہیں کہ آپ جی ڈی پی کا 3.5% اس سال جنریٹ کریں. لیکن اس کا ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ کہ جو غریب کم آمدنی والے لوگ ہیں، 25,000 30,000 40,000 5,000 7,000 روپے جو کما رہے ہیں نا، ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں. وہ تو پہلے ہی بیچارے پریشان ہیں. سب سے بڑی دکھ کی بات جو میرے سامنے آ رہی ہے جی ڈی پی کے حوالے سے، جی ڈی پی کی آپ نے بات کی، لاسٹ ویک میں جو ان کی ایک کمنٹ آئی تھی گورنمنٹ والوں کی طرف سے، اکنامک مینیجرز کی طرف سے، کہ جی ڈی پی ول گرو بائی 3%، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹ رکھیں گے 2.5% کا. 0.5 تو یہاں پہ ریڈکشن آ گئی، اب پتہ نہیں کتنی اور ریڈکشن آنی ہے اس سال کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنا پچھلا پروگرام نکالیں، میں نے کہا تھا اس وقت کہ 2.4 ہوگی. صحیح. ان کو بھی پتا تھا کہ 2 جھوٹ بولتے رہے، کبھی 4 کی بات کرتے ہیں، کبھی 3 کی. میں کہتا ہوں گا کہ ملک جو ترقی نہیں کر رہا، بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک وجہ آپ کو میں بتا دوں کہ لوگ، حکومت جھوٹ بولتی ہے، جان کے جھوٹ بولتی ہے. صحیح. اور لوگ اس کو پکڑتے نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ نے پکڑا نا یہ، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ جی اگر آپ نے 3 کا کہا تھا، اب یہ 2.4 کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اگر کچھ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ 2.4 ہوگا، تو ان کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا؟ جب ان کو پتا تھا تو آپ کو بھی پتا ہے حکومت میں. تو یہ جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے قوم سے، ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ تھوڑا سا بات ہٹ جاتا ہے. ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کراچی کا واقعہ ہوا. ایبٹ آباد واقعے کے بعد اب یہ کہتے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، امریکہ کو بھی نہیں دیں گے جی پاکستان میں گھسے، اور ہماری سالمیت کی بات. بھائی تو آپ سے اجازت مانگتا کون ہے؟ صحیح. جو کر رہے ہیں وہ تو بغیر اجازت کر رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو سچ بولنا سیکھیں آپ. حکومت کو، قوم کو سچ بولنا بھی سیکھنا ہوگا، مگر قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جھوٹ کو برداشت نہ کرے. جو لوگ کر رہے ہیں تو ہم اپنی غلطی بھی مان لیں، ہمارے عوام ہے ان کی بھی غلطی ہے، جو جھوٹ کو خاموش ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کہہ دیا، اب لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ نے 3 کیوں کہا تھا، آپ نے 4 کیوں کہا تھا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو انہوں نے ڈسکس کی تھی، ایگزیکٹلی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 2 لائنز کیا کہی تھی، کیونکہ مجھے اسپیشلی عوام کو بھی اس پہ خدشات ہونے چاہیے. The government had set a revenue target of rupees 2.410 trillion for the current year, but it has now been revised to 2.410 سے 2.235 because of a shortfall in FBR collection. سب سے بڑی بات جو ہم کرتے رہے ہیں کہ FBR collection کو بہتر بنائے، نئے ٹیکس ریفارمز انٹروڈیوس کرانے کے بعد بھی وہ نہیں کر پا رہے. دوسرا ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ نان انٹروڈکشن آف RGST اینڈ سلو اکنامک گروتھ. RGST کو کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ RGST ہم نے وہ لاگو نہیں کیا، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے مد میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ امپلیمنٹ کر چکے. دیکھیے 2-3 باتیں آ گئیں. علی جو آپ نے کمنٹ دیا نا، یہی سلوک جواب ہے، اس میں کوئی بڑا اضافہ نہیں کرنا چاہتا. پہلی بات یہ تھی کہ ٹیکس کیوں کی وصولی کیوں نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ 93 سے یہ بات زیادہ جوش شروع سے شروع ہوئی تھی کہ ٹیکسوں کی چوری روکی جائے. 93 سے ٹھیک آج 18 سال کے بعد جو جملے استعمال کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ ناکام ہو گئی FBR، آپ 18 سال پہلے کی جملے وہی نقل، 18 سال سے وہی کہانی ہم سنا رہے ہیں. سوال ہی پیدا، کسی کو پکڑیں تو صحیح نا، ان کو چوروں کو بھی پکڑیں اور FBR والوں کو بھی پکڑیں گے. یہ ٹارگٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیسہ تو ہے، پہلا سوال. دوسرا، یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس قوم کو، یہ اس کو بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو ایک الگ پروگرام کرنا پڑے اس پہ کریں. صحیح. دیکھیے RGST پہلے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بات ہوئی تھی، اس کو RGST کر دیا. جب پارلیمنٹ نے نہیں لگانے کی، اس پہ ووٹ نہیں آیا چونکہ پبلک کو بیوقوف بنانا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو 16 سے 17 کر دیں 4 مہینے کے لیے، پھر RGST آ جائے گا. بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ 16 سے 17 کرنے سے آمدنی بڑھی ہے جتنا شاید RGST سے نہیں بڑھتی. ٹھیک. تو انہوں نے 2 باتیں کر لی. ایک تو سیاستدان کہہ رہے ہیں دیکھو جی ہم نے RGST رکوا دیا، لیکن عوام سے جتنا پیسہ آپ نے RGST میں گھسیٹنا تھا اس سے زیادہ گھسیٹ لیا، پھر ایک منی بجٹ بھی لے آئے. صحیح. اب وہ 4 مہینے کے لیے 17 کیا تھا. اب کھیل شاید یہ ہو کہ یہ کہے جی اب RGST تو ختم کر دیں، چونکہ اب لوگ نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، اس کو 17 کو پرماننٹ کر دیں اور جہاں جہاں چھوٹ دی ہوئی تھی وہ واپس لے لیں. تو آمدنی اس سے زیادہ ہو جائے گی جو RGST سے تھی. صحیح. تو آمدنی زیادہ ہونی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ آمدنی اس آدمی کے پاس سے آ رہی ہے جو کہ غریب ہے. مثلا میں ایک پروگرام میں تھا، اس میں FBR کے کوئی تھے بڑے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم تو یہ کنزمپشن ٹیکس ہے، یعنی جب آپ چیز استعمال کریں گے، آپ استعمال کم کریں تو آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا. صحیح. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ بچہ بیمار ہے، اگر اس کو دوائی نہیں دیں تو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، زیادہ مر جائے گا اور کیا ہوگا.
ٹھیک ہے. آپ نے بات جو وہ کہہ رہے ہیں جس انداز میں کہہ رہے ہیں وہ تو اسی طرف لیڈ کر رہے ہیں. نہیں یہی تھا میں کہا بھائی تو آپ دوائی مت دیجیے تو ٹھیک ہے آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. آپ نے مثال کے طور پر آٹے کا جو تھیلا ہے جو پیکڈ آتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, جی ایس ٹی لگ گیا نا, RGST. اب آپ روٹی مت کھائیں تو آپ کو نہیں دینا پڑے گا, تو پھر یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ روٹی بھی مت کھائیں. عوام کو بیوقوف بنانا ایک طرف سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اکنامک مینیجرز کو اور پالیسی میکرز کو بیوقوف بنانا یہ کہاں کا وہ اصول بن گیا ان کا گورنمنٹ کا؟ نہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں اندر سے. ٹھیک, دیکھیے اب کھیل کیا ہوا پاکستان میں کہ اکنامک مینیجر زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. صحیح. پھر وہ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں 25-30 آدمیوں, کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیٹی کے ممبر بن جائیں. پھر ان کا تب وہ کہتے ہیں یار کمیٹی کا ممبر بنائے, ہم کو کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی. صحیح. ایک کو کتنی کمیٹیاں بن گئی ہیں اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک اسٹیٹ بینک میں مانیٹری کا کہہ کا وہ بنا دی کمیٹی. اب تو اگر کوئی کمیٹی آتی ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ایشو دب گیا. جب بھی کوئی کمیٹی بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کمیٹی بنی ہے تو اب یہ بند ہو گیا. کمیٹی اور کمیشن جب بنا, صحیح, ابھی دیکھیے سپریم کورٹ نے بھی ایک کمیشن بنا دیا ہے کہ پھنسے ہوگے قرضے کی وصولی کے لیے. اب ان سے خدا کے لیے اب دیکھیں نا, کورٹ کا احترام آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی, لیکن آپ نے ایک مقدمہ شروع کیا دسمبر 2009 میں, اب آپ 16 مہینے کے بعد کہتے ہیں کمیشن بنا دیے. کمیشن بنانا تو ایک ہفتے میں بنا دیتے آپ. اگر آپ 16 مہینے کے بعد کمیشن بنائیں گے پھر وہ رپورٹ دے گا تو رپورٹ پہ تو عمل درآمد ہوگا نہیں, تو 2 سال ہو گئے, پھر پتہ نہیں حکومت بدل جائے گی کیا ہوگا. تو کمیشن تو اس میں ملک میں بنے ہیں, ایسٹ پاکستان توڑ دیا, محمود الرحمان کمیشن بنا, کیا ہوا تو پتہ نہیں چلتا کسی کا بھی. قوم کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. صحیح. تو کمیشن بنانے کا, کمیٹیاں بنانے کا مطلب یہ مسئلہ دفن ہو گیا. جیسے ایبٹ آباد کا کمیشن بن رہا ہے. اچھا, اس کا بھی کمیشن بن رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. FBR کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو FBR کا جو ابھی ریسنٹ کمنٹ ہے, ہم نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف 7 لاکھ وہ پیپل آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. یہ فگر آج سے 2 سال پہلے بھی سیم تھی, 1 سال پہلے بھی سیم تھی, آج بھی سیم ہے. کیا 3 سال سے انہوں نے کوئی میجرمنٹ لیا ہی نہیں, یا 3 سال سے یہ عوام کو بیوقوف اور اکنامک مینیجرز کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں کہ ہم نے صرف 7 لاکھ آدمیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں. 7 لاکھ میرے خیال سے 7 لاکھ تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے یا کوئی کوانٹٹی نہیں ہے جو بتا رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ نے سوال تو ہے ہی نہیں, تو آپ نے خود ہی بتا دیا. دیکھیے نا, یہ جو فگر آئی تھی 2 سال 2.5 سال پہلے کہ 7 لاکھ آدمیوں کی لسٹ ان کے پاس بن گئی تھی جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے. ٹھیک, 2.5 سال پہلے. ٹھیک ہے, تو اب تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جی 2.5 سال پہلے یہی حکومت تھی تو ہم نے ان کو نوٹس دے کے اتنا وصول کر لیا. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان 7,000 میں سے اتنے ہزار کو ہم نے نوٹس دے دیا. پتہ نہیں وہ ڈاک سے پہنچا یا نہیں پہنچا, میں نہیں پتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں متفق ہوں یہ 7 لاکھ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جو کنسیلڈ انکم ہے, خفیہ آمدنی سے جو بنائے گئے ہیں, ان کے لیے وہ 7 لاکھ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ کمپیوٹر سے نکل سکتے ہیں اور اس سے 1,000 ارب روپے کی آمدنی ہوگی. 1,000 ارب روپے کی آمدنی ان چوروں سے ہوگی جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا, اسٹس بنائے, چاہے وہ رشوت سے لے کے بنائے, کرپشن سے بنائے, جو بھی کیا. لیکن 1,000 ارب روپے کی آمدنی کمپیوٹر پر بیٹھ کے ہو سکتی ہے. ان کو ان کے روک لیں, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان ساری چیزوں کو ہم اپنے بجٹ کے دوسرے پروگرام سے بھی ڈسکس کریں گے, دو کہ وہ پروگرامس کی ڈیوریشن وہ تھوڑی زیادہ ہوگی. بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اگر موجود ہو کمنٹس ॿुधिया تو पंहिंजनि सजेशन ऐं कमेंट्स सां असांखे लिखी सघो था besttoday@ktntv.tv ते, छो जो असांजा बजट जा प्रोग्राम हींअर कंटिन्यूअसली हलंदा ऐं बजट जे बारे में या उन खां अलावा जेके बि इशूज़ आहिनि जेके तव्हांखे असां सां डिस्कस करणा आहिनि, कुझु क्वेश्चन्स पुट करणा आहिनि, तव्हां करे सघो था. हिकु दफ़ो मां ॿीहर एड्रेस तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, besttoday@ktntv.tv. अॼोके प्रोग्राम में टाइम ख़तमु थियो. इजाज़त ॾींदा ज़ुएब काका खे. अल्लाह हाफ़िज़.